السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا پورا نام جواد المصطفیٰ خرم ہے اور میں الحمدللہ جامع مسجد الحبیب علی محمد والی ڈھوک سیدہ یہاں پر خطیب ہوں۔ عرصہ تقریباً 16 سال ہو گئے اور تعلق سے آزاد کشمیر سے ہے۔ جی میں نے فاضل عربی کیا ہوا ہے اور جامع محمدیہ غوثیہ علماء القرآن سے، اور اس کے بعد اسکول کی تعلیم بھی حفظ بھی کی ہے الحمدللہ۔ جی میرا مسلک اہل سنت و جماعت، ہم سنی حنفی بریلوی ہیں۔ میرے استادوں کے نام جو ہے، میرے استادوں میں الحمدللہ جو عظیم شخصیت ہے الحمدللہ اس وقت وہ آزاد کشمیر کے شریعت کورٹ کے جج ہیں جناب عبدالرزاق صدیقی۔ اس کے بعد میرے استادوں میں جو جن سے میں نے حفظ کیا اس میں جناب عظیم قاری ہیں اور قاری عابد نعیمی ان کا نام ہے، جو الحمدللہ میرے استاد ہیں، اور دیگر بھی کئی ایسے ہیں کہ جن سے تدریس پڑھی ہے، کتابیں پڑھی ہیں، حفظ کے استاد بھی ہیں، ناظرہ پڑھا ہے۔ تو بہرحال عبدالرزاق صدیقی صاحب جنہوں نے مجھے درس نظامی کے حوالے سے کتب پڑھی ہے الحمدللہ۔ جی میں مسجد میں خطابت کے حوالے سے تقریباً مجھے 16 سال ہو گئے ہیں مسجد میں خطاب کرتے ہوئے، یہاں جمعہ پڑھاتے ہوئے اور نماز پڑھاتے ہوئے مسجد اعظم میں، مسجد الحبیب۔ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی مولوی فتویٰ نہیں دے سکتا، فتوے کے لیے مفتی کا ہونا ضروری ہے اور مفتی کے لیے ایک الگ باقاعدہ تعلیم ہے۔ ایک عالم جو ہے وہ درس نظامی جو ہے وہ پڑھتا ہے، وہ 9 سال کا کورس 8 سال کا کورس پورا کرتا ہے، اس کے بعد پھر مفتی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ ہاں کچھ عالمین دین ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی فتویٰ جاری کرتے ہیں، لیکن بیسک جو فتویٰ جو وہ مفتی ہی دیتا ہے، جس نے جناب مفتی کا کورس کیا ہوا ہوتا ہے وہی فتویٰ جاری کرتا ہے۔ جی مفتی کی تعلیم کے لیے یہ جی 4 سال کا کورس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہاں چلو 2 سال کا بھی، لیکن یہ کہ مفتی کا درس نظامی کے بعد پھر مفتی تخصص کیا جاتا ہے، وہ پڑھا جاتا ہے باقاعدہ۔ جی آپ نے سوال کیا نا کہ اکثر لوگ دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں اور دینی تعلیم کی طرف کم ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ لوگ دین سے دور ہیں اور دنیا کی طرف دعوت ہیں اس وقت، لیکن حق اور سچ یہی ہے کہ دنیا مل ہی جاتی ہے اگر دین ہے پاس، ٹھیک ہے۔ جتنا ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کے اندر عزت رکھی ہوئی ہے نا، دنیا کے اندر اتنی عزت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا پڑھنے والے پڑھے، ٹھیک ہے نا، کوئی سائنسدان بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ساتھ اس نے قرآن پڑھا ہوگا، قرآن حفظ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اس نے جناب ایک عالم کا کورس کیا ہوگا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جتنی اس میں برکتیں ہیں اتنی کسی اور میں نہیں ہیں، تو اس طرف راغب ہونا چاہیے۔ اور اکثر لوگ دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، دین کی طرف کم ہے۔ یہ ہمارا اس زمانے میں ایسا سسٹم بن چکا ہے، تو اللہ کے بارے میں دعا یہ ہے جی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کی طرف جو ہے نا وہ راغب کرے۔ دیکھیں جی یہ جو مشہور کر دیا گیا نا، آپ نے جو سوال کیا کہ مدارس کے حوالے سے مار پیٹ ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مدارس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ مار پیٹ سے کوئی معاملات نہیں ہے، یہ خواہ مشہور کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مدارس کے اندر جتنا پیار محبت سے پڑھایا جاتا ہے، وہاں تو کالا کالا رسول پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں تب پڑھا جاتا ہے۔ آج اتنا جدید دور ہے الحمدللہ، جتنے مدارس کے بچے ایکٹیو ہیں اور جتنے مدارس کے طلباء جو ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ وہ بولنے والے ہر فن میں آگے ہیں۔ آپ بیرون ممالک میں دیکھ لیں، دنیا میں دیکھ لیں کہ ہمارے مدارس کے طلباء جو ہے وہاں موجود ہیں۔ یہ مارا کثرت کہیں بھی نہیں ہے، بالکل غلط ہے کہ خواہ مشہور کر دیا گیا جی مدارس کے اندر مارا جاتا ہے، بالکل نہیں مارا جاتا۔ اور آج کی تو صورت حال یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر کہ جو استاد پڑھانے والے ہوتے ہیں، جو ٹیچر ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی سلپ ہوتی ہے، نہ کوئی اور ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، بلکہ یہاں تک موجود ہے مدارس کے اندر کہ اگر کسی بچے کو کسی سبق اسباب پڑھتے ہوئے کوئی یاد نہیں ہے تو ان کو سزا ضرور دی جائے گی، تو تھوڑی دیر کھڑا کر دیا جائے گا، یہی ہوگا، یا اس کو فائن کیا جائے گا باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ یہ مار پیٹ کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
تو یہ خام خواہ مشہور ہے مدارس الحمدللہ اہل سنت کے جو مدارس ہیں وہ بڑے اچھے انداز میں چل رہے ہیں، بڑے احسن انداز میں وہاں تعلیم بچے حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ دیکھیں جی آپ نے جو سوال کیا کہ اس موجودہ دور میں بہت فرقے ہو گئے، فرقے تو بہت سارے ہو رہے ہیں، تو ثابت موجود ہے فرقوں کی جو بات ہے۔ تو دراصل بات یہ کہ عوام کے لیے آپ نے کہا نا کہ عوام کو کیا کرنا چاہیے، عوام کو وہی کرنا چاہیے، اسی پہ رہنا چاہیے جس کی طرف اللہ اور اس کے رسول نے حکم کیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن اور سنت کے مطابق چلیں۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں، اہل بیت کی زندگی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، سارے فرقے اپنی جگہ ہیں، لیکن اہل سنت وہ ایک فرقہ ہے، وہ ایک مسلک ہے کہ جس کے اوپر چلنے سے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ جب بندہ جو ہے نا اہل سنت کے موقف کے اوپر رہتا ہے، دیکھیں ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ماننے والے ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے والے ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ قرآن اور حدیث، اور جب ہم قرآن اور حدیث کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کے چلیں گے نا، تو انشاءاللہ اس وقت پھر ہمیں کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی معاملات نہیں ہوں گے، ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ صرف کیا ہے کہ ہم آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ طرح طرح کے اس میں جناب مفتی، طرح طرح کے لوگ اس میں آتے ہیں جن میں یقین کہنے کہ پتہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کہ دین کیا ہے، مسلک کیا ہے، اور وہ مختلف قسم کے معاملات کرتے ہیں۔ کوئی جناب اللہ کے ولیوں کے اوپر بات کر رہا ہے، نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبیوں کے اوپر بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، گستاخیاں کری، ایسا کوئی نہیں۔ مسلک اہل سنت ایسا ہے کہ جو اللہ کے نبیوں کو بھی ماننے والا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کو بھی ماننے والا ہے، اولیاء اللہ کو بھی ماننے والا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بابے کوئی شے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا بھی کہا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ بابے بڑی شے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بابے جو ہیں انہوں نے ہی تو سارا کام کیا ہے، انہوں نے جناب ہندوستان کے اندر جناب یہ اسلام کو پھیلایا ہے۔ یہ بابے داتا صاحب علی اجمیری بہت بڑا نام ہے، ٹھیک ہے نا، خواجہ غریب نواز اجمیری، ٹھیک ہے نا، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اپنے کا کارنامہ ہے مرزا قادیانی کے لیے۔ یہ بابے وہ ہیں جنہوں نے کام کیا، دین کا کام کیا، مسلک کا کام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کیا، لوگوں کو اس طرح راغب کیا کہ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کو لوگوں کو لے کر آئے، اور لوگوں کو بتایا کہ جناب اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، یہ اولیاء اللہ نے ہمیں سکھایا ہے اور ہم نے اسے سیکھا ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا کتنا بڑا کارنامہ ہے، میں نے پہلے عرض کیا، ٹھیک ہے نا، مرزا قادیانی کے لیے آپ یہاں سے چل کر کے، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے اس کے سامنے آپ ہی نے اس سسٹم کو ختم کیا۔ پھر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ہمارے خطہ پٹوار کے اندر اور راولپنڈی کے اندر آپ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تبارک نے کرم کیا، بڑے بڑے ایسے جو ہے نا وہ ہیں، اور ہم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت کرتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے پیاروں کے ساتھ، اور انہیں کی محبت جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہم پر خاص کرم بھی کرے گا، اور اس کے سب کے اللہ ہمارے گناہوں کی بھی بخشش فرمائے گا، مغفرت فرمائے گا۔ جی آپ نے کہا کہ موجودہ وقت میں مرزا محمد علی جناح کا مرزا محمد علی جیل میں، ٹھیک ہے، ان کا جو ہے وہ بڑا چرچا ہے اور علماء کے ساتھ ان کے معاملات ہیں۔ دیکھیں بات یہ میں نے پہلے ابھی یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، بابوں کے حوالے سے، پیروں کے حوالے سے، مرزا جیلمی صاحب جو ہے نا وہ میری نظر میں نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی مفتی ہے، نہ کوئی محقق ہے، کچھ بھی نہیں وہ، ٹھیک ہے نا، وہ ایک سادہ سا بندہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ گئے، انہوں نے جناب کام شروع کر دیا ہے۔ تو بعد یہ وہ اگر ایسا ان کے پاس کوئی مسئلہ ہے تو کسی عالم کے پاس بیٹھیں، اس سے بات چیت کریں۔ وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قیامت تک کا ٹائم ہے، قیامت تو ابھی بڑی دور ہے، اس سے پہلے کئی علماء ان کے پاس جا چکے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کے بات نہیں کرتے، کیونکہ مرزا صاحب کو پتہ ہے کہ ان کی علمی حیثیت کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نوجوان نسل کو بھی سوچنا چاہیے، اور بالخصوص میں نوجوان نسل کے لیے کہوں گا کہ مرزا جیلمی صاحب دیکھیں نا، اللہ معاف کرے، انہوں نے جناب کیا نام ہے ابھی فلسطین کا مسئلہ بنا، وہ اسرائیل کے حق میں وہ بیان دے رہے ہیں، فلسطین کے خلاف بیان دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں سوچنا چاہیے نا کہ اس بندے کے بارے میں۔ پھر مرزا جناب صاحب جناب وہ کیا کہتے ہیں اسے اولیاء اللہ کے خلاف بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بابے کو شے نہیں، فلاں نہیں، یہ تو اولیاء اللہ کے لیے کیا انبیاء کرام کے لیے بھی انہوں نے ایسے ایسے الفاظ کہے ہیں کہ جو گستاخی کے زمرے کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایسے ایسے ان کے معاملات ہیں۔ تو اس لیے مرزا جیلمی میری نظر میں، میرے خیال میں ان کو ڈسکس کرنا بھی فضول ہے، میری نظر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، علماء حق موجود ہیں، علماء ربانی موجود ہیں،
تو سوشل میڈیا کے اندر ہمارے بڑے بڑے علماء کرام جو جناب مسلک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، عقیدے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ان کو سننا چاہیے، عوام کو بھی سننا چاہیے کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو سے پرہیز کرنی چاہیے۔ کہیں ہمارے علماء کرام موجود ہیں، آپ دیکھیں ان کو آپ سنیں۔ ہماری سب سے بڑی دوری یہ ہے کہ ہم علماء کے پاس بیٹھتے نہیں۔ بعض انسان ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ علماء کے پاس بیٹھتے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی مسجد کا خطیب ہے، آپ کی مسجد کا امام ہے، ہم نے نماز پڑھی بھاگ گئے، ہم نے جمعہ پڑھا ہم بھاگ گئے، ہم کبھی اس سے اچھے انداز اس کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں۔ بیٹھے ہمیں پتہ چلے کہ عالم کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کسی صوفی نے کہا نا کہ جب عالم کے پاس بیٹھو نا، کسی عالم کے پاس، بے شک آپ اس کے پاس بیٹھ کر کوئی سے گفتگو نہ بھی کرو، لیکن اس کی صحبت میں اگر روزانہ آپ 10 منٹ بھی بیٹھو گے نا، تو جب وہ بات کرے گا خود ہی وہ کوئی بات کرے گا، وہ دین کی بات کرے گا، کوئی اللہ اس کے رسول کی بات کرے گا، فرمان مصطفیٰ ہی سنائے گا، حکم خدا ہی سنائے گا۔ آپ نے کوئی بھی سوال نہ کیا، چپ کر کے بیٹھے بھی رہنا، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اوپر خاص کرم کر دے گا کہ آپ کو رب کائنات ہدایت عطا فرما دے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دین کی برکت عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے ایسے جو جلمی شلمی ان سے پرہیز کرنی چاہیے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو باقی ہم سب کی عزت کرنے والے ہیں، لیکن جو فتنے برپا کرنے والے نا، جو کیا نام اس کا مسلک کو بگاڑنے والے، جو فتنوں کو سامنے لانے والے، ایسے لوگوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ مسلک اعلیٰ سنت وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی فتنہ نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ ایسا مسلک ہے، ایسا مسلک ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا ہمیں پیارا مسلک دیا ہوا ہے جس میں پیار محبت ہے، جس میں جناب سرکار کی محبت کی باتیں ہیں، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشادات ہیں، ٹھیک ہے نا، جس میں قرآن ہے، جس میں حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسے ہم اس مسلک کے پرچار کرنے والے ہیں، اور ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم جناب کیا نام ہے سرکار کے غلام ہیں، نوکر ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ جیلمی شیلمی ایسے لوگوں کو بالکل میں اوائڈ کرتا ہوں، ان لوگوں کا نام ہی نہیں لیتا ہوں۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم اور فضل کے ساتھ ہم مہر علی شاہ کے ماننے والے ہیں، ہم جناب بری امام کے ماننے والے ہیں، ہم جناب داتا صاحب کے ماننے والے ہیں، ہم جناب ہند الولی کے ماننے والے ہیں، ہم خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں کیا لگے جناب کوئی جیل میں کیا ہے، ہم نے ہمارے یہ بابے کافی ہیں، اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے نوجوان نسل کو سوچنا چاہیے، اللہ سب کے اوپر خاص کرم اور فضل فرمائے، دعا کر سکتے ہیں اللہ کرم فرمائے۔ جی 2 مدارس چل رہے ہیں الحمدللہ، ایک بچوں کا اور بچیوں کا مدرسہ ہمارے ٹینچ پاٹا کے اندر چل رہا ہے، جامعہ فاطمہ کے نام سے۔ بچیاں وہاں پڑھتی ہیں الحمدللہ، کثیر تعداد اور بچے بھی ساتھ دوسری جانب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ کافی عرصے سے یہ مدرسہ چل رہا ہے اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ۔ کیا آپ نے پوچھا کہ مدارس میں طالب علم کی کتنی تعداد ہے؟ الحمدللہ جو ہمارے بچیوں کا مدرسہ ہے تو اس میں ہماری کثیر تعداد میں بچیاں موجود ہیں، اور وہاں پر جو ہے اس وقت 80 کے قریب بچیاں جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں۔ اس طرح جو بچوں کا مدرسہ ہے وہاں پر ہی تقریباً 60-70 بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ جی مدارس کے انتظام اور خرچوں کی آپ نے بات کی، مدارس کے انتظام اور خرچہ یہ ہمارے پاس کوئی فنڈنگ نہیں ہے کہ ہم جناب کوئی فنڈنگ کرتے ہیں کوئی بیرون ممالک سے، ایسا کوئی سسٹم نہیں۔ یہ ہمارے دوست احباب جو ہے نا وہ مل کر اس سسٹم کو چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے آپس میں ہم دوست ہیں وہ سارے مل کر یہ مدارس کے نظام کو چلاتے ہیں الحمدللہ، محبت کے ساتھ سسٹم چلتا ہے۔ جی آپ نے سوال کیا کہ خطابت کے علاوہ بھی ذریعہ آمدن، میں الحمدللہ خطیب ہوں، اس کے علاوہ یہ کہ میں کالج میں پڑھاتا بھی ہوں، ٹھیک ہے، فیڈرل انتار کالج میں الحمدللہ پڑھا رہا ہوں، یہ میں جاب کرتا ہوں، باقی خطابت بھی ہے، تو مسجد کے معاملات الحمدللہ ہوتے ہیں۔